یہ رات قیامت کی رات ہے۔ لوگ گھبرا گئے، بزرگ چیخ اٹھے اور بنی اسرائیل کے چند نیک لوگ رو پڑے۔ جب فیصلہ نافذ کرنے کا وقت آیا تو بادشاہ کے احکامات کے مطابق سپاہی قید خانے سے نکلے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر یا رات کے اندھیرے میں لے جایا گیا، مگر تفصیلات مختلف مصادر میں تھوڑی مختلف ہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے، انہوں نے نہ طاقت کے سامنے جھکنے کا ارادہ دکھایا، نہ نفرت کا مظاہرہ کیا۔ ان کے چہرے پر وہی نور تھا جو ہمیشہ ان کی شان نبوت کی علامت رہا۔ وہ اپنے رب کے حضور مطمئن تھے اور ان کے ہونٹ دعا اور تسلیم کے الفاظ پر رکے رہے۔ جب قاتل نے حکم پورا کیا تو یہ عمل نہایت ظالمانہ تھا، مگر غیر ضروری تفصیلات میں گہرا غوطہ مارنے سے بچنا زیادہ مناسب ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک نبی نے ظلم کے آگے سر نہ جھکایا اور اپنے رب کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ محل میں جو عورت اس پورے سانحے کے گرد سب سے زیادہ ملامت کی جاتی ہے، اس کا تذکرہ مختلف روایات میں ملتا ہے، مگر ایک بات واضح ہے، وہ عورت محض ایک عاشقہ نہیں تھی، وہ ایک منصوبہ ساز تھی۔ کچھ روایات میں اسے ہیروڈیا کہا جاتا ہے اور بعض روایتوں میں اس کا کردار مختلف انداز میں بیان ہوا ہے، مگر اصل تصویر ایک جیسی ہے: خواہش، تکبر اور طاقت کے لیے قربانی کی خواہش۔ یہ عورت بادشاہ کی نزدیکی چاہتی تھی اور اسی کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ محل کے اندر اس نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا۔ وہ بادشاہ کو خوش کرنے، دربار کے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھنے اور مخالف آوازوں کو خاموش کرانے کی سازشیں بنانے لگی۔ یاد رکھیں، یہاں صرف ایک عورت کی ذاتی خواہش نہیں تھی، یہ ایک پوری سیاسی اور سماجی سازش تھی جس میں محل کے اندرونی حلقے، مشیر اور بعض درباری بھی شامل تھے۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ لڑکی جس نے بادشاہ کی قسم کا مطالبہ کیا کہ مداخلت میں بھی یہی عورت یا اس کے قریبی افراد شامل تھے۔ کچھ روایات میں ڈانس یا تاتر کا ذکر آتا ہے اور کچھ میں براہ راست مطالبہ، لیکن عمومی حقیقت یہی ہے کہ محل کے اثر و رسوخ نے ایک ظالمانہ منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس عورت کی چالاکی یہ تھی